مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو آپ کے لیے خبر لے کر ہیں اچھی خبر ہے۔ پاکستانیوں کے ایک دور میں سب سے پسندیدہ یورپی ملک نے ایک بار پھر امیگریشن کھول دی ہے اور اس میں انہوں نے مزید نرمیاں بھی کی ہیں امیگریشن کھولنے کے لیے، اور اب جو جن قواعد کا اعلان کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ اس ملک میں موجود جتنے بھی تارکین وطن ہیں پاکستانیوں سمیت، ان سب کو جو ہے وہ پیپر مل جائیں گے، اور پیپر ملنے کے بعد ظاہر ہے آپ کے لیے جو ہے پوری دنیا کھل جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں آ سکتے ہیں، آپ پاکستان آ سکتے ہیں، انڈیا، جہاں بنگلہ دیش، جس ملک سے آپ کو تعلق ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ پھر آپ باقی یورپی ملکوں میں بھی ان دستاویزات پر سفر کر سکتے ہیں۔ تو جی ہم بات کر رہے ہیں یونان کی۔ یونان کا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند ماہ پہلے بھی انہوں نے امیگریشن کھولی تھی اور اس میں جو ہے لاکھوں افراد کو پیپر انہوں نے دیے تھے۔ اچھا، یونان جو ہے وہ پچھلے 5-7 سال سے بڑی سخت امیگریشن پالیسی چلا رہا تھا، اور وہاں لوگوں کو پیپر بھی نہیں دیے جا رہے تھے، اور جو ہے وہ واپس جو ہے ترکی بھی دھکیلا جاتا تھا۔ بڑی سخت پالیسی رکھی ہوئی تھی یونانی حکومت نے۔ اچھا، آپ یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے افرادی قوت کی تو وہاں پالیسیاں نرم ہو جاتی ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو پالیسیاں سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو یونان میں اس وقت جو ہے وہ بحران تھا، سات بازاری کا شکار تھا، یورپی یونین کے پیکج پہ وہ چل رہا تھا، تو بڑی سخت معاشی حالت تھی۔ تو اس وقت ملازمتیں نہیں تھیں، تو یونانی حکومت نے بڑی سختی کی ہوئی تھی۔ اب جب کہ یورپی ممالک میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں یونان کی معیشت کے حوالے سے آئی ہے کہ یونان کی معیشت سب سے ٹاپ پر چلی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب معیشت آپ کی ترقی کر رہی ہے تو ان کے نتیجے میں ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں تو وہاں پر بھی یونان میں بھی یہی مسائل ہیں جو باقی یورپی ممالک میں یا مغربی ممالک میں، کہ آبادی جو ہے وہ تو کم ہو رہی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، ورکر پیدائش نہیں ہے، شرح پیدائش بہت کم ہے، تو نوجوان ورکر دستیاب نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے وہ مختلف کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، ان میں خاص طور پر زراعت، صرف زراعت کے شعبے میں خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 70,000 زرعی ورکرز کی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش سے بھی یونان نے کچھ زرعی ورکرز جو ہے وہ منگوائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسٹرکشن کے شعبے میں، تعمیرات کے شعبے میں ان کو مزدور مستری دستیاب نہیں ہے۔ پھر جو ہے سیاحت، آپ کو پتہ ہے یونان میں بھی بڑی سیاحت ہے، تو وہاں ہوٹل انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ ورکرز کی قلت کا سامنا ہے۔ تو اب یہ ورکرز کی قلت کا سامنا ہے۔ اب جو وہاں پر جو غیر قانونی تارکین تھے انہیں وہاں پر وہ کام کرتے تھے تو انہیں ظاہر ہے حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ ہمارے ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ٹیکس نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ پہلو بھی حکومت نے سامنے رکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو لیگلائز کر دیا جائے تاکہ وہ سامنے رہیں، ٹیکس دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ افرادی قوت کی قلت جو ہے اس کو قانونی طریقے سے پورا کیا جائے۔ تو یونانی حکومت نے اب یہ اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے امیگریشن جو کھولی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نومبر تک، یعنی ابھی جو پچھلا مہینہ ہے 30 نومبر تک جو بھی یونان میں موجود تھا وہ اس امیگریشن کے لیے اہل ہے، اور اسے صرف یہ ثبوت دینا ہوگا کہ وہ پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ یونان میں کام کر رہا ہے یا یونان میں کسی طرح موجود ہے۔ اور اس کی فیس رکھی گئی ہے 300 یورو، اور پورٹل بنایا گیا ہے۔ اس پورٹل پہ جا کر آپ جو ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جس کے پاس ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی جانب سے آپ کے پیپر اپلائی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یونانی حکومت نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے جو باقی حکومتوں کے لیے بھی، جو جیسے اٹلی ہے یا باقی اسپین وغیرہ جو امیگریشن کھولتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں اچھی بات ہے کہ یونانی حکومت نے اپنے تمام کاروباری اداروں کو پابند کیا ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی لوگ غیر قانونی کام کر رہے تھے وہ ان کی خود رجسٹریشن کرائیں گے، اور اس کا تمام پروسیس وہ خود پورا کریں گے۔ اور حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے پاس کام کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ریگولرائز کرانے کے لیے درخواست نہ دی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس پہ بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اس سے جو ہے اب وہ خود جن لوگوں کے پاس یہ جو غیر قانونی تارکین جو یونان میں موجود تھے جو کام کر رہے تھے، تو وہ ان مالکان کے اوپر پریشر آ گیا ہے کہ وہ خود جا کے ان کو رجسٹر کرائیں۔ اس سے یہ ہے کہ جو تارکین وطن ہیں ان کا ایک تو ان کا سردردی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا ان کے پیپر بڑی جلدی بن سکیں گے، کیونکہ خود جب آجر جو مالک جس کے پاس وہ کام کر رہے ہیں اگر ہوٹل میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا زراعت میں، تو وہ خود جا کر جب رجسٹر کرائے گا تو یہ کاغذ اس سے تیزی سے اس کو مل سکیں گے۔ اچھا، اس کے لیے پاسپورٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے کس ملک سے تعلق ہے، لیکن اگر وہ پاسپورٹ ایکسپائر بھی ہے یعنی اس کی مدت ختم ہوئی ہوئی ہے تب بھی وہ چلے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی انہوں نے چیز رکھی ہے کہ پاسپورٹ کے لیے ویلیڈیٹی کی شرط نہیں رکھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس پاسپورٹ تو ہوتا ہے لیکن اس کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے، سستی لوگ کرتے ہیں۔
वैसे जो भी बैरून मुल्क होता है उसे इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो हर वक्त अपना पासपोर्ट जो है उसके पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप फ़ौरन जो है उसको अप्लाई करके पासपोर्ट बनवा के रखें, क्योंकि कहीं भी अगर इमिग्रेशन खुलती है तो यूनान ने तो ये सहूलत दी है कि अगर मुद्दत ख़त्म हो गई है तब भी चल जाएगा, लेकिन अक्सर मुल्क नहीं देते। लेकिन यहाँ पर भी देखें उन्होंने कहा कि पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो भागम दौड़ में तो फिर उसको वक्त लग जाएगा। अगरचे इसमें यूनानी हुकूमत ने एक और अच्छा काम किया है कि पूरा एक साल दे दिया कि अगले साल 2024 तक के आखिर तक जो है ना आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। तो यूनानी हुकूमत ने जो है वो बहुत अच्छा इकदाम किया है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपका वहाँ यूनान में कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये बात तो ज़ाहिर है कि कहीं भी आपका क्राइम रिकॉर्ड है तो फिर तो आपको कोई भी मुल्क पेपर नहीं देगा। और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए तो फिर आपको मुलाजमत का ऑफ़र लेटर लगाना होगा। और अगर आपका मालिक अप्लाई कर रहा है, जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि मालिकान को खुद इनको रजिस्टर कराएं, तो मालिक तो खुद ही वो उसको रजिस्टर करा देगा। लेकिन अगर मालिक नहीं करा रहा तो आप अपना मुलाजमत का ऑफ़र लेटर लेकर इस स्कीम के तहत जो है वो अपने आप को इमिग्रेशन के लिए अहल कर सकते हैं। और 2024 का पूरा साल आपके पास होगा। 1 जनवरी से ये स्कीम शुरू हो जाएगी और इस पर आप जो है वो आपको पेपर मिलना यूनान में आसान हो जाएंगे। यूनान में पेपर मिलने से आप जो है अपने मुल्कों में भी आ जा सकते हैं, जैसा कि हमने कहा है, और फिर बाकी यूरोपीय मुल्कों में भी आप सफ़र के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूनान के पेपर हैं, जिस मुल्क के पेपर हैं, कोशिश ये करें कि वहीं पर रहकर काम करें। आगे की ज़्यादा की लालच में ना पड़े, क्योंकि उसका नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता और फिर आपके जिस मुल्क के पेपर होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।